تعملون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ تم جو ہے بہترین امت ہو، تم جو ہے سب سے بہترین قوم ہو۔ دنیا میں جو ہے بہت ساری قومیں وہ گزری ہیں، دنیا میں جو ہے بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی آئے ہیں، ان کے ماننے والے بہت سارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان میں بہترین ہو، یو آر دا بیسٹ۔ تم کیوں بہترین ہو، تم سب سے اچھے کیوں ہو؟ بیکاز اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ سیدھا سچا راستہ کیا ہے، ونہی عن المنکر، تم لوگوں کو جو ہے برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے ہمیں محض کمانے کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں محض اس کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی آرام سے جیے، شادی کریں، بچے پیدا کریں، ہے نا، اپنا کاروبار سنبھالیں اور ایک دن مر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے جو سچائی کا راستہ ہے اس پہ خود بھی چلیں اور باقی لوگوں کو بھی چلنے کے لیے کہیں۔ تو دوستو یہ چیز جو ہے ہم کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کام جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس ملک میں جو ہے مسلمانوں نے کئی سو سال جو ہے حکومت کی ہے، کئی سو سال جو ہے راج کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، جہاں پر انہوں نے جو ہے بڑی یہ کہنا چاہیے کہ مشہور عمارتیں بنائی ہیں، تاج محل بنایا، قطب مینار بنایا، لال قلعہ بنایا، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی نعمت جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی دین اسلام کی شکل میں، اس سے انہوں نے یہاں کی آبادی کو کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہیے کہ بڑے پیمانے پر محروم رکھا۔ نو ڈاؤٹ اس سلسلے میں جو ہے بہت سارے اہم کام ہوئے ہیں۔ راجستھان کی جس سرزمین پہ ہم اس وقت موجود ہے، یہاں پر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بھی یہاں سے ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے اس سرزمین پہ جو دین اسلام پھیلا ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو کام، وہ جو ذمہ داری جو انہوں نے ادا کی، وہ ذمہ داری جو ہے آج ہم پر بھی آیا کرتی ہے، اور اس ذمہ داری کو اٹھانا جو ہے عزیز دوستوں ہمارا کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم کیسے اٹھائیں گے، یہ ذمہ داری ہم کیسے پورا کریں گے، اور یہ چیز جو ہے ہم لوگ کیسے کریں گے۔ بہت یہ کہنا چاہیے مختصراً میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی انشاءاللہ دکھا دوں گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا اس سلسلے میں، وہ یہ کرنا پڑے گا کہ خود اپنے آپ کو جو ہے اس دین میں جو ہے مکمل طور پر اتارنا پڑے گا۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لینا یہ جو ہے دین اسلام نہیں ہے، جیسے ہمارے بھائیوں نے بتایا۔ دین اسلام جو ہے ہماری پوری زندگی ہے۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات میں جب تک سوتے ہیں تب تک کہ ہمارا کیا ہوا ہر کام وہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے دین اسلام ہے۔ اگر آپ اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کا سوبھاؤ کیسا ہے، وہاں پر آپ کا کام کیسا ہے، یہ چیز بھی جو ہے آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے۔ بازار میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار کیسا کیا جائے وہ آپ کو دین اسلام سکھاتا ہے۔ اگر آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اگر آپ گھر دار سنبھالتے ہیں تو اس میں اسلامی آداب کیا ہے، یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے دین اسلام سمجھنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آس پاس میں بسنے والی جو قومیں ہیں، آپ کو جو ہے ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ چیز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ چھان کی مسجد میں جہاں پر ہمارے نوجوان موجود ہیں، جہاں پر ہمارے مرد حضرات موجود ہیں، وہاں پر ہماری خواتین بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر اگر یہاں پر مردوں کا حق ہے تو وہاں یہاں پر عورتوں کا بھی حق ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ مرکز ہونا چاہیے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا، لوگوں تک اسلام پہنچانے کا۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ میں رہنے والے، آپ کے ساتھ میں بسنے
بسنے والے جو ہے غیر مسلم نہ آئے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کیا؟ وہ جو ہے مسلمانوں اور اسلام کو لے کر ان کے ذہنوں میں جو غلط بات، جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہاں پر آئے اور دیکھے کہ حقیقت میں مسلمان ہے کیا، کیسے ان کی مسجدیں چلتی ہے، وہ کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے مدارس کیسے کام کرتے ہیں، ان کے بچے کیسے پڑھتے ہیں۔ جب وہ یہ چیزیں جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو چیزیں غلط پھیلائی جا رہی ہے، جو غلط تصویر مسلمانوں کے ان کے سامنے کریٹ کی جا رہی ہے، وہ جو ہے کتنی غلط ہے۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اور عیسائیوں نے جو ہے پورے ملک بھر میں اب یہ پروگرام شروع کیا ہے مسجد پریچے کا، جس کے ذریعے سے جو ہے ہمارے ساتھ میں رہنے والے جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو غیر مسلم ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے، پڑھنے والے جو لوگ ہیں، ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے سے قریب کیا جائے۔ اور ایسی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہے ان کو گھروں میں بلائیے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ میں جو ہے کھانا کھائیے۔ یہ تمام چیزیں تو ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی نتیجے شکل میں، لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے ذہن میں اسلام مسلمانوں کو لے کر جو غلط تصویر پھیلی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری کام جو ہم کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم کو ان کو اسلام کی قولی اور عملی دعوت دینا پڑے گا۔ قولی اور عملی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اور ہم اپنے کام سے جو ہے ان کو بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اگر مسلمان جو ہے وہ کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان جو ہے اپنے یہ کہنا چاہیے کہ اپنا سوبھاؤ جو ہے وہ صحیح نہیں رکھتا ہے، تو وہ جو ہے اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اسلام سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو عملی طور پر اسلام کا صحیح نمونہ بننا پڑے گا، اور پھر اس کے آگے جا کے ان کو جو ہے قولی طور پر، زبانی طور پر بتانا پڑے گا کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، کیا ہے توحید، کیا ہے رسالت، رسول کیوں ہے، اور آخرت کا تصور کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ان کو بتانی پڑے گی۔ اور محترم خواتین حضرات، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور اگر یہ کام کرنے میں ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے جو ہے کوئی ایک شخص بھی جو ہے اگر اسلام سے بہراور نہیں ہوتا ہے، اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، تب بھی ہمارا یہ جو کام ہے، ہماری جو کوشش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے قریب آتا ہے، مسلمانوں سے جو نفرت کو کم کرتا ہے، تو اس دنیا میں جو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اس کی تو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی پیمائش ہی نہیں ہے، اس کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کہ حضرت علی کے قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، ایک شخص بھی، پوری بستی کی بات نہیں بولے گی، ایک شخص بھی اگر تمہاری وجہ سے ہدایت پاتا ہے تو وہ چیز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ کے یہاں بھی اونٹ ہوتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، ان کی تو قدر و قیمت بہت زیادہ تھی۔ اونٹ جو ہے سواری کا کام دیتے تھے، اونٹ جو ہے ریگستان میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے جو ہے سواری کی، ان کے لیے سب کچھ تھا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، اور اس میں جو سرخ اونٹ ہوتے تھے، جو لال اونٹ ہوتے تھے، وہ تو بیسٹ کوالٹی ہوتے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے وجہ سے ایک شخص بھی جو ہے ہدایت پا جائے تو وہ جو ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے اچھی چیز ہے۔ آپ سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں ہمارے پاس میں جو بڑی بڑی کار ہوتی ہے، اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے ذریعے سے کوئی شخص جو ہے ہدایت پا جائے۔ تو محترم خواتین حضرات، ہمیں جو ہے اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ آج کا جو ہمارا جو یہ پبلک پروگرام رکھا گیا ہے، اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سے ستارہ تو ہے۔ کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کشتی حق جو ہے، حق کی جو کشتی ہے، حق کی جو ناؤ ہے، وہ جو ہے ڈوب رہی ہے۔ دنیا میں جو ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، دنیا میں جو ہے اسلام کو کیچڑ کھانا جا رہا ہے۔ تو یہ کشتی حق جو ہے، یہ جو ڈوب رہی ہے، اس کا آخری سہارا تو ہے۔ تو سے مراد آپ اور میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے ماننے والے جو لوگ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
آپ جو ہے اس کشتی کا آخری سہارا ہے. اگر آپ اس کشتی کو نہیں بچائیں گے تو یہ کشتی تو ڈوب جائے گی. تو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے, اللہ سے ستارہ تو ہے. یہ جو عصر نو ہے, یہ جو موجودہ زمانہ ہے, یہ جو جدید زمانہ ہے, یہ جو ہے رات ہے. جس طریقے سے اس وقت رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, اسی طریقے سے آج دنیا میں بھی اندھیرا چھایا ہے. جہالت کا, ننگے پن کا, کرپشن کا, بھوکمری کا, ہر چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے. اور ایسے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سے ستارہ تو ہے, کہ ایک چھوٹا سا ستارہ جو ٹمٹما رہا ہے آسمان میں جو ہے وہ تو ہے. تو یہ چیز جو ہے اس شعر کے ذریعے سے علامہ اقبال جو ہے اسے کہنا چاہتے ہیں. محترم خواتین اور حضرات, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے, اس پروگرام میں جو ہے بہت سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں جو اسکول کے اندر میں پڑھتے ہیں, اور وہ جو ہے بہت زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ میں ہمارا جو ہے یہ پروگرام سن رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جو ہے یہ جو باتیں ہیں یہ صرف بڑوں کے لیے کہی جا رہی ہیں. یہ کام جو ہے آپ کو بھی کرنا ہے نا. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا آپ ہی کی طرح تھا, اور اسی طریقے سے پروگرامز میں بیٹھا کرتا تھا, تو ایسی اکثر چیزیں میری بھی باؤنسر چلی جاتی تھی, ہے نا. آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, باؤنسر جو آتا ہے بال سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہم کوشش کرتے تھے کہ سمجھنے کی یہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک بات ہم کرنے کی کوشش کریے, تمام چیزیں جو ہے آپ کو بھی کرنا ہوگا. تو آپ لوگوں کے سبھی کو سلام کرتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا تحفہ, ایک جو چھوٹی سی نظم انشاءاللہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں جو ہمارے اسکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی جگہ رہیں گے انشاءاللہ. تو نظم کا نام ہے ننھی بوند کا حوصلہ. پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کی کتاب میں ہوگی, ہماری کتاب میں ہوا کرتی تھی. تو اس کا نام ہے ننھی بوند کا حوصلہ. تو اس میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا برسات میں, برسات کا موسم بھی گیا ہے, تو شاعر کہتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا برسات میں, ایک ٹھنڈی گھپ اندھیری رات میں, برسات کی کالی رات ہوتی ہے, ایک ٹھنڈی گھپ اندھیری رات میں ایک ننھی بوند آنکھیں میچتی, ہچکچاتی آہ ٹھنڈی کھینچتی. ایک بوند ہوتی ہے پانی کی بوندیں, وہ کیا کرتی ہے, اوپر سے گر رہی ہوتی ہے. ایک ننھی بوند آنکھیں میچتی, ہچکچاتی ٹھنڈی آہ کھینچتی, چھوڑ کر بادل کی گولی یوں چلی, خود سے وہ یہ گفتگو کرنے لگی. بوند جو ہے جب اوپر سے گرنے لگی تو اپنے آپ سے بات کرنے لگی, ہے نا. یہ اندھیری رات اور لمبا سفر, دیکھیے ہوتا ہے کیا میرا حشر. اندھیری رات ہے, میرا کیا حشر ہو جائے گا, میں کہاں چلی جاؤں گی. این ممکن ہے گروں میں پھول پر, یہ بھی امکان ہے گروں میں دھول پر, دھول پر بھی گر سکتی ہوں, میں دھول میں بھی جا سکتی ہوں. کیا خبر تندور میں گر جاؤں میں. تندور سمجھتا ہے آپ لوگوں کو, نہیں تندوری روٹی نہیں کھاتے آپ لوگ, اس میں روٹی بنتی ہے نا. تو کیا خبر تندور میں گر جاؤں میں, دیکھتے ہی دیکھتے مر جاؤں میں. اگر بوند جو ہے تندور میں گر گئی تو وہ ختم ہو جائے گی, ہوا پر اڑ جائے گی. تو وہ یہ سوچ رہی تھی بوند کہ میں پھول پر گروں گی, کہ پھول پہ گروں گی, کہ تندور میں گر کر جو ہے میں مر جاؤں گی. تو ایسے اندیشوں کے ساتھ لڑتی ہوئی بوند ساحل پر بہر کے آ گئی. کہ بوند جو ہے اس طریقے سے سوچتی ڈرتی ہوئی جو ہے آئی, اور کہاں پر آئی, سمندر کے کنارے آ گئی. کہ وہاں پر ایک سیپی منہ کھولی. وہاں پر ایک سیپی تھی. سیپی آپ لوگ جانتے ہیں, سیپ ہوتی ہے سمندر کے پاس میں, ہے نا, اس میں سے موتی نکلتا ہے. ہاں, تو وہ بوند اس میں جا گری, وہ اسی میں جا گری, موتی بن گئی. تو وہ بوند ایک ننھی سی بوند جس کی کوئی حیثیت, جس کی کوئی وقت نہیں ہے, جس کو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسی اندھیری رات میں کہاں جاؤں گی, ہے نا, راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, میں پھول میں چلی جاؤں گی یا تندور میں گر جاؤں گی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سیپ کے اندر جا کر گر گئی, اور کیا بن گئی, موتی بن گئی, ایک قیمتی چیز بن گئی. اور ایک ایسی قیمتی چیز جو ہے ہزاروں روپے میں, لاکھوں روپے میں بکتی ہے, آپ لوگ جو ہے اسے پہنتے ہیں. تو ایک ننھی سی بوند جس کی کوئی قیمت نہیں, وہ جو ہے یہ بن گئی. کیا بن گئی, موتی بن گئی.
وہ دی ایک قیمتی چیز بن گئی. تو آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ جو ہے ہماری خودی بوندے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کے اندر میں یہ قابلیت، آپ میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے موتی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے انجینئر بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ IAS آفیسر بن سکتے ہیں، آپ عالم دین بن سکتے ہیں، آپ دین اسلام کے مجاہد بن سکتے ہیں، آپ جو ہے پروفیسر بن سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اندیشوں سے لڑنا ہوگا کہ بھائی میں تو چھان کی چھوٹی سی بستی میں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جو اتنے بڑے بڑے کام کروں، میری جو ہے حالات خراب ہیں، میرے ماں باپ غریب ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھوں، میں جو ہے پڑھائی میں کمزور ہوں، مجھے جو ہے حساب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سائنس سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے یہ تمام چیزیں کر سکتا ہوں. تو یہ نگری بوند جو ہے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آپ نے جو ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا ہے، اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو بھی جو ہے ضائع نہیں کرے گا، آپ کو بھی جو ہے قیمتی انشاءاللہ جو ہے بنائے گا. تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت ہو گیا ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ تمام حضرات کا، تمام خواتین کی جو ہے میزبانی کا میں بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے جو ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے اور آپ تمام لوگوں کو بھی جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت بھر جو ہے اس دین کی خدمت کا کام اللہ رب العزت ہم سب سے دے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تھے برادر مصعب قاضی، نیشنل سیکریٹری آف انڈیا، جو ابھی آپ کے سامنے کتاب سماعت فرما رہے تھے. اب میں پروگرام کے آگے بڑھاتے ہوئے شکریہ کے کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں عبدالقدوس یونٹ پریزیڈنٹ SIU شامل کو کہ وہ آئیں اور شکریہ کے کلمات سے آپ نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پروگرام آرگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور ساتھ ہی میں مرد حضرات اور میری ماں اور بہنوں سے بھی کبھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سونے کا قیمتی وقت جو ابھی بستروں میں آرام میں سو رہے ہوتے ہیں وہ سمے کو یہاں پر لگایا اور پروگرام کو کامیاب بنایا، پروگرام کو غور سے سنا. تو آپ سبھی کا میں شکریہ اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اور جو ہم نے جو باتیں یہاں سے سیکھی ہے اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں دعا کے لیے جناب عابد مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللہ سب مغفرت فرما، ہماری
जो इबादत हुई है उन सब बातों पर करने की तौफीक अता फरमाओ। उन सब बातों को हमारी ज़िंदगी के बराबर करने की तौफीक अता फरमाओ। हमें सही दीन की समझ पैदा फरमाओ। हे अल्लाह हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाओ। हे अल्लाह हमारा खास ईमान पर फरमाओ। उन सब की जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।